بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ مجھے جو فیڈ بیک بھجوا رہے ہیں، الحمدللہ کہ آپ کو یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہیں۔ مجھے بہت میں شکر گزار ہوں کہ آپ اپنا وقت نکال کے مجھے فیڈ بیک دے رہے ہیں۔ تو میری ذاتی خواہش بھی یہی ہے کہ اگر میری کسی بات سے کسی کی سوچ، کسی کا انداز، کسی کو ایک خیال مل جائے اور وہ اس کے بارے میں سوچے تو مجھے بے حد خوشی ہوگی۔ آج ایک ٹاپک جو میری نظر میں بے حد اہم ہے، میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ آج جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اور ہمارے بچے جس معاشرے میں پل بڑھ رہے ہیں، اس وقت ہم سب جانتے ہیں کہ بچوں کی شادیوں کا ڈیسیژن جو ہے وہ بہت اہم ڈیسیژن ہے، کیونکہ اس کے بعد ان کی زندگی کا دار و مدار اس فیصلے پر ہوتا ہے کہ کس قسم کی فیملی میں انہوں نے شادی کی، بچے راضی تھے یا نہیں راضی تھے، یا جو بھی آپ کا ڈیسیژن ہے۔ اور اس میں بہت حد تک جو ہے والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو وہ حق دیں، وہ اتنی آزادی دیں کہ وہ اپنا فیصلہ کر سکیں۔ تو ابھی جو حالات ہیں اور اس میں جو مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر جو پرابلم ہے، وہ اکثر والدین جو ہے اپنے بچوں کی سوچ کو سمجھ نہیں پاتے، ان کی پسند کو سمجھ نہیں پاتے۔ اب اگر آپ کی اولاد آپ کو بتاتی ہے کہ اگر ان کو کوئی بچہ یا بچی پسند ہے تو آپ اس کو کم از کم دیکھ تو لیں۔ کئی والدین تو میرے ارد گرد ایسے اتنے قصے ہیں، کہانیاں ہیں جہاں پہ اگین میں دونوں سائڈز کو دیکھتی ہوں کہ بچوں کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اور والدین کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے۔ اور میں آپ کو دونوں کی طرف سے مطلب بچے جس طریقے سے سفر کر رہے ہیں یا جو دیکھ رہے ہیں، اب کتنے ہی بچے، کتنے ہی کیسز میرے پاس ایسے آتے ہیں جہاں بچے ڈیسنٹ فیملی، اچھی فیملی ہے، بچے کو ایک بچی پسند آئی ہے، اس نے اپنے ماں باپ سے کہا اور ماں باپ نے سمپلی نو کہہ دیا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں یا تو بچے بیٹا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم شادی اپنے ہی ملک سے جا کے کرو، چاہے وہ پاکستان ہے، چاہے وہ انڈیا ہے، چاہے وہ بنگلہ دیش ہے، جس بھی ملک سے آپ آئے ہوئے ہیں آپ کے فور فادرز، تو وہ کہتے ہیں کہ بچے وہاں جا کے شادی کریں۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر ایک اچھا آپشن ہے، بچے راضی ہیں تو ان کی خوشی کے ساتھ اگر ایک فیصلہ ہو سکتا ہے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے۔ مگر اگر آپ کا بچہ راضی نہیں اس بات پر اور آپ کو ایک آپشن دیتا ہے کہ جہاں اس کو کوئی پسند آ رہا ہے تو اس کو دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ آپ کا کرائٹیریا ہے کہ آپ مسلمان گھرانے سے ہیں تو وہ مسلمان گھرانے سے ہو، آپ کا مذہب کچھ اور ہے اور آپ کی نظر میں آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ بچی یا بچہ اس مذہب سے تعلق رکھتا ہو، لیکن آپ ان کو ضرور دیکھ لیں۔ اور ذات جو ہے، برادری سسٹم بہت اچھی چیزیں ہیں، لیکن آپ اس کی ڈویژن نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اس ذات سے نہیں ہے تو وہ ہماری فیملی کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا عمل آپ سے بہت اچھا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا ہے اور پھر ہم اپنے آپ کو ان مختلف ڈویژنز میں لے کے جاتے ہیں کہ ہم فلانی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، ہم فلانی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، اگر اگلی فیملی اس ذات سے نہیں تعلق رکھتی تو ہم وہاں رشتہ نہیں کریں گے۔ اور اس کی وجہ سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ کتنی بچیاں بیٹھی ہیں، کتنے بچے غلط ریلیشن شپس میں چلے گئے ہیں کیونکہ والدین راضی نہیں ہیں۔ اور پھر اگر بچے اپنی مرضی سے شادی کر لیتے ہیں تو بھی والدین کو پھر ماں باپ خوش نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ظاہر پھر ان کو دکھ ہوتا ہے کہ اولاد نے ہماری بات نہیں مانی ہے۔ ابھی اتنا ہائی ریشو ہے بچوں کی شادیاں لیٹ کرنے کا، بہت زیادہ ہائی ریشو ہے ہماری ڈیورسز کا۔ اب اس میں ڈیورسز کی کازز میں جائیں تو وہ ایک کمپلیٹ الگ ٹاپک ہے، وہ پھر کسی دن میں بات کروں گی اس کے بارے میں۔ لیکن اس وقت میں یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو ذمہ داری والدین کی بنتی ہے اس کو کم از کم آپ سوچیں، دیکھیں، اپنے ذہن کو کھلا کریں، بچوں کو وقت پہ ان کی شادی کر دیں۔ اگر وہ راضی ہیں اور فیملی ڈیسنٹ ہے تو آپ اپنا کرائٹیریا مت دیکھیں، آپ بچہ خوش ہے، بچے کی خوشی ہے،
فیملی ریزنیبل ہے تو آپ یہ قدم اٹھا لیں، کیونکہ ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ حدیث میں بھی آتا ہے، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ دو چیزوں کو کرنے میں دیر نہ کریں۔ ایک، جب انسان فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ اٹھانے میں، اس کو قبر میں دفنانے میں دیر نہ کریں، اس کی تدفین میں دیر نہ کریں، ٹھیک۔ دوسری بات، جب آپ کا بچہ بالغ ہے، شادی کے قابل ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے، ریزنیبل رشتہ بھی ہے، تو آپ اس کے رشتے میں دیر نہ کریں۔ اس وقت معاشرے میں کتنی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، اور ان برائیوں میں ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ شادی کا لیٹ کرنا یا بلا وجہ کی ڈیمانڈز کرنا، کیونکہ کچھ والدین میں یہ بھی پرابلم ہے کہ وہ بلا وجہ کی ڈیمانڈز بھی بہت ہیں کہ لڑکا کمائے گا، لڑکے کا گھر ہوگا، لڑکے کے پاس ایسی گاڑی ہوگی اور ایسی جاب ہوگی، تو وہ پھر ایک الگ مسئلہ بن جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں معاشرے کی بہت ساری برائیاں، بہت سارے پرابلمز اس وجہ سے بھی ختم ہو سکتے ہیں، کم ہو سکتے ہیں، جب آپ اپنی یہ جو آپ نے خود ساختہ رولز بنائے، یعنی کہ آپ کے اپنے سٹینڈرڈز ہیں، یہ دین کے سٹینڈرڈز نہیں ہیں، یہ آپ کے بچوں کے سٹینڈرڈز نہیں ہیں، یہ آپ کے سٹینڈرڈز ہیں۔ پوچھیں اپنے بچوں سے کہ بیٹا کہ کس طرح کی فیملی میں، کیسی بچی سے تم شادی کرنا چاہتے ہو۔ اور اکثر کیا ہو جاتا ہے کہ ہم والدین اپنی مرضی کی لڑکی ڈھونڈتے ہیں اور اپنی مرضی کا لڑکی داماد ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ کے بچوں کی پسند نہیں ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں نا پھر کتنا ہائی ریشو کیوں ڈیورسز ہو رہی ہیں۔ ایک ریزن نہیں ہے، ڈیورسز ہونے کے بہت زیادہ ریزنز ہیں، ڈفرینٹ ریزنز ہیں، اس پہ ہم الگ سے کسی دن بات کریں گے، لیکن جب شروعاتی ایسی ہو رہی ہے جہاں آپ کا بچہ راضی ہی نہیں ہے یا راضی ہے اور اس کو آپ کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا اترنا ہے، تو بھی مسائل ہیں۔ اور پھر وہ جو گروپ ہے جو بیٹھا ہوا ہے، کتنے بچے ایسے ہیں وہ ماں باپ کی بھی نہیں سنتے ہیں اور پھر وہ اپنی بھی نہیں چلا رہے کیونکہ ان کے ماں باپ ان کی نہیں سن رہے، اور وہ زندگی کو ویسے ہی گزارتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے جو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں، ڈپریشن اتنے رائز پہ ہے کہ آپ مطلب سوچتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیوں اتنا ڈپریشن ہو رہا ہے لوگوں کو۔ ایک وجہ تو یہی ہے نا، ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ سیٹلڈ ہو، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو پیار کرنے والا کوئی ہو، عزت دینے والا کوئی ہو، اس کی فیملی ہو، اس کے بچے ہوں، یہ سب چیزیں ایک نارمل ریکوائرمنٹ ہے، ہر انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے، اور جب یہ چیزیں وقت پہ نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے ریزن میں ماں باپ ہوں، سوسائٹی ہو، کوئی بھی کرائٹیریا ہو، تو کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کی حالت، ذہنی حالت اس کی وجہ سے بہت اثر کرتی ہے۔ تو بس میرا یہی پیغام ہے آج کی سیشن کا، آج کے اس ویڈیو کا، کہ پلیز پیرنٹس کو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کی سوچ کو ضرور دیکھیں، اپنے دل میں وسعت پیدا کریں، اور ابھی بھی ہو سکتا ہے میرے دیکھنے والوں میں کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے جن کے بچے ویٹ کر رہے ہیں کہ امی پلیز آپ مان جائیں، ڈیڈ آپ پلیز مان جائیں۔ لٹرلی میں سنتی ہوں جب والدین کہتے ہیں کہ میں نے تو ماننا ہی نہیں ہے، میں نے تو کرنا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ وہاں نہیں کر رہا، وہاں نہیں کر رہا، میری بیٹی نے مانا نہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ اینڈ میں بچے بغاوت کر دیتے ہیں، باغی ہو جاتے ہیں۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ والدین کو ہماری خوشی کا احساس نہیں ہے، اور والدین نہیں کریں گے جو ہم چاہتے ہیں، تو وہ پھر آپ کی مرضی کے بغیر جا کے وہ خوشیاں اکیلے کتنے رشتے، لٹرلی مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے، کتنے سارے رشتے جہاں پہ بچے کہتے ہیں کہ ہمارے نکاح میں نہیں بیٹھے مم اینڈ ڈیڈ، لیکن ہم نے ٹرائی کیا تھا، ہم نے کوشش کی تھی، ہم نے سمجھایا تھا، لیکن امی بھی نہیں مان رہی، ابو بھی نہیں مان رہے۔ کئی کیسز میں تو ہوتا ہے کہ اگر ایک ماں باپ میں سے مان بھی جائے تو دوسرا اس کو ایموشنلی بلیک میل کرتا ہے کہ اگر تم جاؤ گے تو یہ ہوگا، اور اس کے بعد کیا ہے کہ بچے وہ اتنا بڑا فیصلہ خود اکیلے کر لیتے ہیں۔ تو پلیز بچوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے، ان حالات میں، واقعات میں، اس سوسائٹی میں آپ ان کی خوشی میں خوش ہو کے دیکھیں، ہاں گائیڈ کریں، سمجھائیں، یہ آپ کا فرض ہے، لیکن جب آپ کو پتہ ہے کہ بظاہر اس فیملی میں کوئی ایشو نہیں ہے، اگر وہ آپ کی ذات کے نہیں ہیں، آپ کی کنٹری سے نہیں بلانگ کرتے ہیں، اور اگر آپ یہ بات کریں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا رشتہ اپنی اولاد سے کتنا خراب ہو جائے گا۔ تو بس اسی میسج کے ساتھ
آج کی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق دے، بہترین فیصلے کرنے کی توفیق دے، دین کے مطابق، معاشرے کے مطابق نہیں کہ معاشرہ یہ کہہ رہے ہم وہ نہیں سوچیں اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ آپ سب کو عرفانہ ایوب کا اللہ حافظ۔